بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے ایام قربانی 3 یا 4۔ اس سلسلے میں پہلے ائمہ اربعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اسے جان لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ائمہ اربعہ میں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ ثلاثہ سے مختلف ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تینوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایام قربانی فقط 3 ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے ایام قربانی 4 ہے۔ بہرحال یہ آپ کا اجتہاد ہے جو خطا اور ثواب کا احتمال رکھتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماعی طور پر ایک مجتہد مطلق ہیں اور آپ کو اجتہاد کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس لیے مجتہد کو اجتہاد پر تعان نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا اگر ثواب ہے تو 2 اجر ہیں اور اگر خطا ہے تو بھی 1 اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مجتہد ہو تو اس کے لیے کسی مجتہد کی اطاعت اور اقتداء اور تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر کوئی غیر مجتہد اپنی رائے سے کوئی رائے قائم کرے گا بغیر اجتہادی صلاحیت کے، اور اتفاقی طور پر وہ رائے کسی مجتہد کی رائے کے موافق ہو جائے، تو بھی اس غیر مجتہد کی رائے قابل رد ہوگی، مردود ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا۔ درست کہا تو بھی اسے غلطی کہا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو مسلک ہے، وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ احناف کے ترجمان امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اختلاف العلماء کے اندر بھی اور اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کے اندر بھی احناف کا مسلک بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایام قربانی فقط 3 ہیں، یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اور 2 دن اس کے بعد۔ اس طرح عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے اور نماز سے پہلے قربانی کرنا قربانی شمار نہیں ہوگا، اسی طریقے سے یہ 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کرنا بھی قربانی شمار نہیں ہوگا، اور وجوب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں احناف کے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ احناف کیا ائمہ ثلاثہ کے پاس میں کہ ایام قربانی 3 دن ہے فقط، 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس میں متعدد دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو سورہ حج کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات على ما رزقهم من بہیمۃ الانعام۔ حج کا اعلان کیا گیا کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، سواریوں سے آئیں یا پیدل آئیں، اور وہاں آ کر اپنا دینی اور دنیاوی نفع مشاہدہ کریں، اور اس کے بعد فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور ایام معلومات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائیں اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں ان کے اوپر، وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہ پوری آیت کا خلاصہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا کہ مسلمان اللہ کا ذکر کریں چوپایوں کے اوپر، بہیمۃ الانعام کے اوپر، تو یہاں مفسرین کے نزدیک یہاں ذکر سے مراد، متعدد مفسرین کے نزدیک ذکر سے مراد ذبح ہے، یعنی جو ذکر ذبح کے وقت ہوتا ہے وہ ذکر مراد ہے۔ اور ایام معلومات جو فرمایا گیا، ایام معلومات میں ذکر کریں، یعنی ایام معلومات میں ان جانوروں کو ذبح کریں۔ ایام معلومات سے کون سے ایام مراد ہیں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر، اور امام طحاوی کی بھی احکام القرآن ہے، دونوں بزرگوں نے اپنے اپنے احکام القرآن کے اندر
اس آیت کی تفسیر میں ایام معلومات کی تعیین کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ اور بھی کئی علماء کے اقوال سے، کئی صحابہ کے اقوال سے، کہ یہ حضرات فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد یوم النحر و یومانی بعدہ، کہ قربانی کا دن ہے یعنی عید الاضحیٰ کا دن اور 2 دن اس کے بعد۔ یہ ایام معلومات کی یہ تفسیر یوم النحر و یومانی بعدہ یہ کسی مفسر عباس کے ہے، عبداللہ ابن عمر وغیرہ کے صحابہ سے امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تفسیر ہمارے یہاں، بلکہ جمہور کے یہاں، بلکہ پوری امت کے یہاں یہ دوسروں کے مقابلے کہیں درجہ زیادہ حجت ہوتی ہے اور قابل اعتبار ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی ہماری دلیل تو قرآن سے سورہ حج کی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا ایام معلومات میں ذکر کرو جانوروں کے اوپر، یعنی ذبح کرو۔ تو ایام معلومات سے مراد قربانی کے 3 دن ہیں، اور یہ مراد خود صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہ صحابہ نے متعین کی ہے، اور ان صحابہ کے اقوال آگے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری دلیل صحیحین کی روایت ہے، حدیث ادخار، بخاری اور مسلم اور تمام کتب صحاح اور سنن اور مسانید وغیرہ میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، نہا عن اکل لحوم الاضاحی بعد 3۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کے گوشت کا کوئی بھی حصہ گھروں میں نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی شے گھر میں نہیں رہنی چاہیے، یعنی 3 دن کے اندر اندر گوشت ختم ہو جانا چاہیے۔ روایتوں کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا خطبے کے اندر، جب عید الاضحیٰ کا آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے، اس کا ذخیرہ نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور لوگوں کو کھلا پلا کر ختم کر دیں 3 دن کے اندر اندر۔ اس روایت کے ظاہری الفاظ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نے صرف 3 دن کا ذکر کیا، 3 سے نہ کم کا ذکر کیا اور نہ زیادہ کا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 ہی دن ہے۔ اگر چوتھے دن بھی قربانی ہوتی تو ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ناممکن اس طریقے پر کہ حضور فرما رہے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد، یہ حضور فرما رہے ہیں قربانی کے دن یعنی پہلے دن یوم النحر میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 دن گزرنے کے بعد ایک بھی بوٹی تمہارے گھر میں نہ بچے۔ تو اگر قربانی کے 4 دن ہوں گے تو پھر چوتھے دن بھی تو چونکہ قربانی ہو رہی ہے، اور چوتھے دن جو لوگ قربانی کریں گے وہ اس حضور کے اس حکم کے اوپر کس طریقے سے عمل کر سکیں گے؟ چوتھے دن ان کے ہاں ایک بوٹی چھوڑے پورا جانور ان کے ہاں جو ہے موجود ہوگا، تو وہ حضور کے اس حکم کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب قربانی کے صرف 3 دن تسلیم کیے جائیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جس دن کریں اس کے بعد 3 دن سے زیادہ قربانی کا ذخیرہ نہ کریں قربانی کے گوشت کا، لیکن یہ تعبیر بعید ہے، کیونکہ حضور نے یہ بات پہلے دن ارشاد فرمائی، اور یہ کوئی ہمیشہ کے لیے ارشاد نہیں فرمائی بلکہ خاص وقت کے لیے 1 سال کے لیے منسوخ ہو گیا۔ تو جس سال حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی اس سال پہلے دن ارشاد فرمائی، دوسرے دن نہیں فرمائی، تیسرے دن بھی نہیں فرمائی، پہلے دن فرمائی کہ 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الذِّبْحُ فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ ادِّخَارُ الْأُضْحِيَّةِ إِلَيْهِ، کہ جس وقت کے اندر قربانی کے گوشت کا ذخیرہ کرنا منع ہو گیا اس میں ذبح کرنا کہاں سے جائز ہو جائے۔ اور یہی بات علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء نے بھی لکھی ہے کہ حدیث کے الفاظ اور حدیث کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن۔ یہ روایتیں کتب صحاح، مسانید اور سنن وغیرہ کے اندر بڑی تعداد میں مل جائیں گی، 8-10 روایتیں اور مختلف صحابہ سے مل جائیں گی جنہیں حدیث ادخار کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری دوسری مرفوع دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی اور حدیث مرفوع کی دلیل کے بعد اب آتے ہیں
آثار صحابہ کی طرف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں کئی صحابہ کے آثار ہیں اور کئی صحابہ کے فتاوی ہیں کہ قربانی فقط 3 دن ہے، یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی کا دن، یوم النحر کا دن اور 2 دن اس کے بعد۔ تو پہلے تو یہاں یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے اجتہاد سے قربانی کے دن کو متعین نہیں فرما رہے، بلکہ صحابہ وہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور وہی فتویٰ دے رہے ہیں جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا اور آپ سے سنا ہے۔ یہ مقادیر کی قبیل سے، عبادات کے اندر جو مقادیر ہوتے ہیں ان کے اندر اجتہاد نہیں چلتا۔ ان کے اندر اگر صحابی کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور حضور کا نام لیے بغیر انہوں نے احتیاطاً یا کسی وجہ سے وہ بیان کر دی۔ تو قربانی کے دن 3 ہیں یا 2 ہیں یا 4 ہیں، یہ بات اجتہاد کی قبیل سے نہیں ہے کہ صحابہ اجتہاد کر کے اسے طے کریں۔ صحابہ نے حضور کے زمانے میں جو دیکھا وہی بیان کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے یہ جتنے بھی اقوال جو ایام قربانی کو متعین کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے اقوال یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں۔ خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ان تمام صحابہ کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد هذه الاحاديث كلها في حکم الرفع، یہ تمام کی تمام حدیثیں جو صحابہ سے منقول ہیں یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں ان مثله لا يقال من جهة الرأي فدل انه توقیف، کہ اس طرح کی بات یعنی مقادیر، شریعت کی جو مقادیر ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں صحابہ کا رائے دینا، صحابہ کا کوئی بات ارشاد فرمانا یہ ان کی اپنی رائے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ توقیفی حکم ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین کردہ حکم ہے اور شریعت کی جو مقادیر ہے اللہ اور اس کے رسول کی وہی صحابہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے آثار ملاحظہ فرما لیں۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے موطا امام مالک کے اندر، کتاب الاضاحی کے اندر۔ موطا امام مالک کی سند ہے مالک النافع عن ابن عمر، سب سے صحیح سند ہے۔ بہت سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ تمام اسناد میں سب سے صحیح سند، اصح الاسانید مالک النافع عن ابن عمر، سب سے دنیا کی سب سے صحیح سند سے یہ روایت مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن اور ہیں، یعنی صرف 3 دن۔ یہ روایت سنن بیہقی اور بھی دیگر کتابوں میں ہے، لیکن موطا امام مالک چونکہ سب سے امہات الکتب میں سے ہے اس لیے اس کا حوالہ کافی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اور بھی متعدد سندوں سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب آتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس لیے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن سند کے ساتھ نہیں بلکہ بلاغ کی قبیل سے بیان فرمایا۔ مالک انہ بلغہ ان علی ابن ابی طالب کان یقول الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن اور ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بلاغات میں سے ہے اور علماء کا اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بلاغات یہ صحیح سندوں کے ساتھ دوسری کتابوں میں مذکور ہے اور مروی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سند کے ساتھ، امام مالک نے تو بغیر سند کے بیان کی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 200 کے اوپر بیان فرمائی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے حدثنا احمد بن ابی عمران قال حدثنا عبید اللہ بن محمد التیمی قال حدثنا حماد بن سلمہ عن حجیہ عن علی قال النحر 3 ایام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی فقط 3 دن ہے۔ اس روایت کے تمام راوی صحیح ہیں، اسنادہ صحیح۔ علماء نے اس روایت کی سند کے اوپر کلام کیا ہے اور تمام راویوں کی توثیق کی ہے۔
فردن تمام روات کی توثیق کا یہ موقع نہیں، بہت مختصر سا وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے، اور یہ بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور یہ سند بھی حسن درجے کی ہے۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الایام المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ اذبح فی ایہما شئت وافضلها اولہما، کہ 3 دن قربانی کے ہیں، ان میں سے پہلا دن سب سے افضل ہے، اور جس میں چاہو ذبح کر سکتے ہو، لیکن افضل پہلا دن ہے۔ یہ بھی احکام القرآن صفحہ 200 کی روایت ہے، دوسری جلد کی، اور اس روایت کی سند حسن ہے۔ پہلی روایت کی سند صحیح ہے، دوسری روایت کی سند حسن ہے، اور اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بغیر سند کے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس قال النحر یومانی بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، کہ قربانی یوم النحر کے بعد 2 دن اور ہے، اور ان میں افضل یوم النحر ہے۔ یہ بھی احکام القرآن کی اسی جگہ کی روایت ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی تقریباً 5 سندیں میرے پاس میں موجود ہیں، جن کے اندر تقریباً 4 سندیں صحیح یا حسن ہیں، اور ایک سند جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ضعف ہے۔ تو اگر مان لیا جائے، بالفرض مان لیا جائے کہ تمام سندوں کے اندر کچھ نہ کچھ ضعف ہے، تو بھی محدثین کا اصول ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے روایت قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ چوتھے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی روایت امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر نقل کی ہے، اور امام ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے طریق سے نقل کی ہے، یعنی ان کی مسند سے نقل کی ہے، اور سند ہے اس کی ابن ابی شیبہ من طریق وکیع عن شعبہ عن قتادہ عن انس۔ جو لوگ حدیث سے جن لوگوں حدیث کا ذوق رکھتے ہیں، روایت کا اور درایت کا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سند ابن ابی شیبہ عن وکیع عن شعبہ عن قتادہ عن انس یہ بخاری کی سند ہے، اور مشہور سند ہے بخاری شریف۔ تو اس سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، کہ قربانی یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی اور بھی سندیں ہیں، تقریباً 4 سندیں اس کے علاوہ ہیں۔ یہ صحیح سند جو میں نے ابھی نقل کی ہے، اس کے علاوہ 4 سندیں اور ہیں، جن کے اندر ایک سند بالکل صحیح ہے، دوسری سند حسن ہے، اور تیسری سند بھی جو ہے وہ حسن درجے کی، جو امام بہقی وغیرہ نے نقل کی ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ 5ویں صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی روایت بھی ابن حزم نے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مسند کے حوالے سے نقل کی ہے، اور روایت کی سند ہے ابن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب عن معاویہ بن صالح قال حدثني ابو مریم سمعت ابا ہریرہ یقول الاضحیٰ 3 ایام۔ یہ محلہ ابن حزم کی روایت ہے، اور اس روایت کے بھی تمام کے تمام راوی ثقہ ہیں اور صدوق ہیں، اور اکثر راوی صحیحین کے راوی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی سند بھی بالکل ٹھیک۔ 6 صحابی ہوتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں سے دوسرے درجے کے ہیں۔ ان کی روایت بھی ابن حزم نے محلہ میں نقل کی ہے ابن ابی شیبہ کے طریق سے۔ حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن مالک بن معیز او معیز بن مالک ان اباہ سمع عمر یقول انما النحر فی هذه الثلاثه الايام۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی معیز بن مالک یا مالک بن معیز، یہ مجہول راوی ہے، تو راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے سند میں کمزوری آ گئی، لیکن چونکہ یہی روایت اور یہی بات دوسرے صحابہ سے صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے، اس لیے اس طرح کی روایتوں کے تعلق سے محدثین فرمایا کرتے ہیں صحیح بما قبلہ، یعنی جو پہلے روایتیں گزر چکی ہیں ان سے مل کر یہ بھی صحیح ہو گئی۔ جہالت کی جو جرح ہوتی ہے، یہ جہالت کا جو عیب ہوتا ہے، کہ محدثین کے یہاں کوئی بہت بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا، اگر متابعت مل جاوے یا دوسری سند مل جاوے جو جہالت کا عیب اور جہالت کی جرح ختم ہو جاتی ہے اور رفع ہو جاتا ہے یہ عیب۔
تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو صحیح لغیرہ اگر نہیں کہہ سکتے تو حسن لغیرہ تو یقیناً کہنا پڑے گا دوسری روایات کی وجہ سے۔ تو یہ 6 صحابہ کی روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور تقریباً 7-8 روایتیں وہ حدیث ادخار والی ہیں جن میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا گیا، اور قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات کی تفسیر میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ایام معلومات سے مراد قربانی کے 3 دن ہیں۔ تو یہ ہمارے دلائل ہیں جو خلاصتاً اور مختصراً میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اب وہ میں نے عرض کر دیا پہلے ہی کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کے جو فتاویٰ ہیں، یہ صحابہ کے جو اقوال ہیں، یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صحابہ کے فتوے ہیں اور صحابہ کے اقوال جو ہے وہ ان کے اوپر بحث کی جائے گی کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، ایسا نہیں، یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ قَالُوهُ سِمَاعًا لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْمَقَادِيرِ، کہ یہ صحابہ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے یہ حضور سے سن کر ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ شریعت کے مقادیر میں رائے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں غیر مقلدین کے دلائل کی طرف۔ غیر مقلدین بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے شد و مد کے ساتھ میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن، اور اس انداز میں ثابت کرتے ہیں وہ کہ جیسے تمام حدیثیں اور تمام روایتیں انہی کی طرف اور احناف کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر غیر مقلدین دلائل سے بالکل خالی ہاتھ ہیں، بالکل عاری ہیں، دلائل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دوسرے جو مسائل غیر مقلدین سے ہمارے اختلافی ہیں، آمین بالجہر، رفع الیدین، قرات خلف الامام وغیرہ وغیرہ، ان مسائل کے اندر تو غیر مقلدین کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل بھی ہیں، لیکن اس مسئلے میں 4 دن قربانی کے مسئلے میں غیر مقلدین بالکل خالی ہاتھ ہیں، کچھ بھی ان کے پلے نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی میں 2 منٹ میں 4 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں جہاں غیر مقلدین کے پاس دلائل نہیں ہے، لیکن بس چونکہ مسئلہ کی معاملہ آ گیا تو وہ زبردستی دلائل قرآن کے آیتوں سے اور حدیثوں سے دلائل کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک لے لیں کہ ایک جگہ ہمارا مناظرہ ہوا غیر مقلد عالم سے، تو ہم نے کہا بھائی قرات خلف الامام کا مسئلہ تھا، ہم نے کہا بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس مسئلے کو قرآن سے پہلے ثابت کریں گے۔ یا تو آپ قرآن کی آیت دکھاتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یا پھر ہم دکھا دیتے ہیں قرآن کی آیت کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کی تفسیر حدیث مرفوع سے اور صحابہ سے دکھا دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں بھی قرآن سے دکھاؤں گا۔ ہم نے کہا بھائی دکھاؤ قرآن سے۔ تو سورہ نجم کی آیت تلاوت کرتا کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہا اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے؟ کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مقتدی کے اوپر جو قرات ہے وہ بوجھ امام کیوں اٹھائے گا؟ تو ہم نے کہا جب سورہ فاتحہ کے بعد والا بوجھ امام اٹھا رہا ہے تو سورہ فاتحہ والا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یعنی یہ دلیل نہیں ہے، یہ زبردستی دلائل کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے موافق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے اندر بھی غیر مقلدین نے یہی کارنامہ انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ غیر مقلدین کے اندر بعض علماء وہ ہیں جن کا ضمیر جاگا اور ان کے ضمیر نے انہیں لان تان کیا، تو وہ احناف کے موقف کے مطابق انہوں نے فتوے دیے اور اپنی بات رکھی۔ مثلا غیر مقلدین کے مشہور عالم گزرے ہیں، تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا ہے، زبیر علی زئی، بہت بڑے محدث ہیں، اور غیر مقلدین انہیں ذہبی وقت کہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جو ان کے علمی اور تحقیقی مقالات 6 جلدوں میں چھپ چکے ہیں اس میں بھی، اور ان کی کتاب فتاوی علمیہ 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ میں اس بات پر کلام کیا ہے کہ 3 دن کے دلائل سارے کے سارے صحیح ہیں، اور 4 دن والے دلائل میں کوئی بھی روایت ثبوت کو نہیں پہنچتی اور دلیل بننے کے قابل نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہندوستان کے ایک بہت مشہور غیر مقلد عالم کفایت اللہ سنابلی نے 4 دن قربانی کے دلائل کو ثابت کرنے کا جھنڈا اٹھایا۔ اور کفایت اللہ سنابلی وہ شخص ہے کہ جس کے ہاں گھر میں روزانہ اصول بنتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے روزانہ نئے اصول بنائے گا اور پھر اپنے اصولوں کو خود بھی دوسری جگہ جو ہے توڑ دے گا۔ اس کے تضادات اتنے ہیں، بہرحال میں ان تمام باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔
تو یہ شخص سب سے پہلے قرآن سے دلیل لے کر آیا 4 دن قربانی کے اوپر. دلیل قرآن سے کیسے لایا اور کیسے استدلال کیا قرآن سے, آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا یہ دلیل ہے یا یہ قرآن مجید کے اندر تحریف. اس نے کہا کہ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, کہ ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایام معدودات میں ذکر کا حکم ہے تو یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق. تو اللہ نے فرمایا کہ ایام تشریق میں ذکر کرو, اور ایام تشریق جو ہے اس نے 4 بتائے کہ 10, 11, 12 اور 13, یہ 4 ایام تشریق. تو 4 ایام تشریق میں ذکر کا حکم اللہ نے دیا قرآن مجید میں. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں اس سے 4 ایام تشریق میں ذکر کا حکم ہے, لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ قربانی 4 دن ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو ثابت ایسے ہوتا ہے کہ سورہ حج کے اندر بھی سیم یہی آیت ہے, وہاں بھی اللہ نے ذکر کا حکم دیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو. تو وہاں ذکر سے مراد فلاں اور فلاں اور فلاں مفسر نے ذبح مراد دیا ہے, ذبح مراد لیا ہے. تو جب وہاں ذکر سے ذبح مراد ہے تو پھر یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کے اندر بھی ذکر سے ذبح ہی مراد ہوگا. اور جب سورہ بقرہ کی آیت میں ذکر سے ذبح مراد ہوگا تو اللہ نے فرمایا ایام معدودات میں ذکر کرو, اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. تو پتہ چلا کہ ایام تشریق 4 کے 4 ذبح کے دن ہیں. اس طرح کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اور بھانمتی نے کنبہ جوڑا. اب اسے کوئی کہنے لگے کہ بھئی سورہ بقرہ کے اندر جو ایام تشریق میں ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہاں کون سا قرینہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں ذبح؟ کون سا قرینہ؟ سورہ حج کے اندر جہاں ذکر کا حکم ہے وہاں تو ذکر سے ذبح مراد ہونے پر کئی قرائن موجود. سب سے پہلا قرینہ آپ دیکھ لیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بہیمۃ الانعام کا قرینہ کہ جانوروں کے اوپر اللہ کا ذکر کرو, اور اس کے بعد وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ آگے کھانے کھلانے کا تذکرہ. تو وہاں تو کئی قرائن موجود ہیں, اور پھر کئی مفسرین میں کئی صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں جنہوں نے اس سے ذبح مراد دیا ہے. لیکن سورہ بقرہ کے اندر ذکر سے مراد ذبح ہے, یہ بات تو کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے. بہرحال کہ وہاں ذکر مراد ہے اور یہاں بھی ذکر ہے, اور جب یہاں ذکر سے مراد ذبح ہے تو وہاں بھی ذکر سے مراد ذبح ہے. اس طریقے سے توڑ مروڑ کے قرآن مجید سے جو ہے انہوں نے دلیل لینے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ استدلال نہیں ہے, یہ قرآن مجید کے اندر معنوی تحریف, زبردستی قرآن مجید سے اپنا مطلب کشید کرنے کی کوشش. تو یہ دلیل کس ٹائپ کی ہے وہ تو علماء خود اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حدیث مرفوع ہے, ایک حدیث مرفوع ہے جو غیر مقلدین جس سے دلیل پکڑتے ہیں. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے مختلف الفاظ ہیں کل ایام التشریق ذبح, کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن. تو یہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور صحیح ابن حبان, سنن بیہقی اور مسند بزار اور بھی کتابوں کے اندر, یہ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن اس روایت کے تعلق سے خلاصتاً میں عرض کر دوں کہ یہ روایت منقطع ہے. اس روایت کی سند میں متکلم فی راوی بھی ہیں, اور یہ روایت سند کے اعتبار سے منقطع بھی ہے. منقطع اس معنی کر ہے کہ اس روایت کا دار و مدار سلیمان ابن موسیٰ پر ہے, اور سلیمان ابن موسیٰ اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سلیمان ابن موسیٰ نے نہیں پایا. ویسے علماء اس بات پر تحقیق کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سلیمان ابن موسیٰ خود متکلم فی اور مجروح راوی ہے. تو سلیمان ابن موسیٰ نے اس روایت میں اضطراب ہے. کبھی تو سلیمان ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ روایت میں حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت کرتا ہوں, کبھی کہتے ہیں ابن ابو الحسین سے کے واسطے سے حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت کرتا ہوں, کبھی کہتے ہیں نافع ابن جبیر کے واسطے سے جبیر ابن مطعم سے روایت کرتا ہوں, اور کبھی کہتے ہیں عمر ابن دینار کے واسطے سے جبیر ابن مطعم سے روایت کرتا ہوں. لیکن اتفاق یہ دیکھ لیں کہ اس میں اگر واسطہ ابن ابو الحسین کا ہے تو بھی انقطاع ہے, کیونکہ ابن ابو الحسین کا بھی جبیر ابن مطعم سے سما نہیں ہے. عمر ابن دینار کا واسطہ آئے تو بھی انقطاع ہے, کیونکہ ان کا بھی سما نہیں جبیر ابن مطعم سے, اور خود سلیمان ابن موسیٰ کا بھی سما نہیں ہے. صرف ایک حضرت جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے نافع, ان کا اپنے والد سے سما ہے,
لیکن حضرت نافع ابن جبیر کی جو روایت ہے اس روایت کے اندر ایک راوی سوید ابن عبدالعزیز ہے اور وہ راوی سخت درجے کا ضعیف راوی ہے. تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ورنہ تفصیل بھی بیان کی جاتی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. دوسری دلیل ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے روایت حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایام التشریق کلھا ایام ذبح. اس روایت کی سند میں معاویہ بن یحییٰ صدفی یہ بھی سخت ضعیف اور ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث اور لا یحتج بھی ہے. یعنی اس راوی کے اوپر علماء نے جو جرحیں کی ہیں وہ ہیں ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، لا یحتج بھی. اسی لیے امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے. ابن ابی حاتم کے صاحبزادے فرماتے ہیں سمعت ابی یقول ھذا حدیث موضوع علل الحدیث لابن ابی حاتم جلد 4 صفحہ 493. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کذبن کہ روایت جھوٹ ہے. اور اس روایت کا موضوع ہونا ابن حجر نے اور قاضی شوکانی نے بھی تلخیص حبیر اور نیر الاوتار کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ روایت موضوع ہے، علماء نے اسے موضوع بتایا ہے، گھڑی ہوئی اور جھوٹی روایت. تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاضحیٰ ثلاثۃ ایام بعد یوم النحر کہ یوم النحر کے بعد 3 دن اور قربانی کے دن ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن بہقی کے اندر ہے، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں طلحہ بن عمر حضرمی. اس راوی کے بارے میں علماء نے محدثین نے جرح کی ہے، ضعیف اور متروک الحدیث اس راوی کو کہا ہے. اور علماء جانتے ہیں کہ متروک الحدیث کی جو جرح ہے وہ شدید ترین جروحات میں سے، شدید ترین جرحوں میں سے. یعنی متروک الحدیث کی جرح کے بعد راوی روایت کے قابل نہیں رہتا اور احتجاج کے قابل نہیں رہ جاتا. تو یہ مکمل دلائل تھے غیر مقلدین کے. قرآن کی آیت سے زبردستی استدلال کرنے کی کوشش کی. دوسری دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ روایت منقطع ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں حدیث جبیر بن مطعم منقطع لا یثبت وصلہ، زاد المعاد جلد 2 صفحہ 289. اور شوکانی بھی کہتے ہیں منقطع لا یثبت وصلہ نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 187 کے اوپر. تو دوسری دلیل غیر مقلدین کی جو حدیث مرفوع جبیر بن مطعم کی وہ منقطع ہے اور ضعیف بھی ہے سلیمان بن موسیٰ کی وجہ سے. اور تیسری دلیل حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے وہ موضوع ہے اور اسے علماء نے موضوع کہا ہے. تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر وہ بھی سخت ضعیف ہے اور اس کے اندر ایک راوی بہت شدید ضعیف اور متروک الحدیث ہے. تو یہ غیر مقلدین کے مکمل سارے کے سارے دلائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے گئے. اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل غیر مقلدین نے کسی کے سامنے پیش کی ہو یا آپ حضرات کے علم میں ہو تو آپ حضرات یہاں فرما سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی بات چیت کر لی جائے گی. لیکن میرے علم کے مطابق تو اتنے ہی دلائل غیر مقلدین کے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کفایت اللہ ثنابلی نے اپنی کتاب کے اندر یہ کہا ہے کہ دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور فلاں صحابی سے 4 دن کی روایت منقول ہے. اگرچہ سند بیان نہیں کی لیکن امام نووی نے کہہ دیا تو غلط تھوڑی ہوگا، کوئی نہ کوئی سند ان کے علم میں ہوگی. اسی طرح فلاں عالم نے کہا، فلاں امام نے کہا ہے کہ فلاں صحابہ سے 4 دن قربانی کی روایت ثابت ہے. سند ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن فلاں نے کہا ہے تو ثابت ہوگی. ارے بیوقوف، انہوں نے کہا اور سند بیان نہیں کی، وہاں تو کہہ رہا ہے کہ سند ثابت ہوگی اور یہاں اصح الاسانید سے ثابت ہے. نافع عن ابن عمر، مالک عن نافع عن ابن عمر کی سند ہے، بالکل صحیح سند. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کر دی ہیں. وقت بھی مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت والجماعہ، مسلک اہل حق سے اللہ رب العالمین ہمیں مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.